اور امریکہ میں موجود ہمارے نمائندے دنیا نیوز کے نمائندے سے بات کریں گے. اویس سلیم ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی اویس, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں, جو امریکی صدر نے اس بارے میں خطاب دیا ہے آج, اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے, جو انہوں نے ٹروپس کے وڈرال کا اعلان کیا, ظاہر ہے اس پر اس پورے ہفتے میں باتیں ہوتی رہیں. پچھلے 2 دن سے جب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ خطاب آج ہوگا, تو یہ کیا طرحیاں کی جا رہی تھیں کہ ٹروپس کا وڈرال جو ہے وہ اس کا نمبر کیا ہوگا, کتنی تعداد میں فوجیں واپس آئیں گی, کیونکہ یہ تو ظاہر ہے پہلے سے سب کو معلوم تھا کہ جولائی سے یہ پروسیس شروع ہونا ہے. تاہم جو صدر اوباما کے عسکری کمانڈرز ہیں اور جو سیاسی قیادت ان کے ساتھ ہے, ان کے نائب صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن, ان میں تعداد کے حوالے سے ضرور اختلاف تھا. فوجی کمانڈرز کا یہ خیال تھا کہ افغان جنگ میں وہ موڑ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں کامیابیوں کا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے, اور فوجوں کو بڑی تعداد میں واپس بلانے سے ان اہداف پر فرق پڑ سکتا ہے. تاہم سیاسی قیادت جو ہے وہ ملک کے اندر اٹھنے والے شور کو دیکھتے ہوئے کانگریس اور سینٹ سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ فوجوں کو واپس بلایا جائے. امریکہ کا خرچہ جو ہے اس جنگ پر وہ پچھلے سال $120 ارب ہوا ہے, اور ریسیشن کے بعد سے پچھلے 2-3 سال میں امریکہ کے بجٹ پر جو خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب فوجوں کو واپس بلایا جائے تاکہ یہ خرچہ کم ہو سکے. لیکن لگتا یہ ہے کہ صدر اوباما نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں کنسیڈریشن میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اگر 10,000 فوجی اس سال واپس بلائے جائیں گے تو وہ اتنا سگنیفیکنٹ نمبر نہیں ہے جو افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کو یا فوجوں کے اہداف کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تاہم اگلے سال جب صدارتی الیکشن قریب ہوں گے اور امریکی عوام کو انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ فوجیں واپس آ گئی ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے, تو اس وقت 23,000 مزید فوجی واپس آئیں گے. تو اس حساب سے یقیناً صدر اوباما نے ایک ٹیکٹیکل موو جو ہے وہ لی ہے. جی اویس, ابھی تک امریکہ کو افغانستان میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ملی, مگر امریکی صدر نے فوجوں کی واپسی کا اعلان کر دیا ہے. یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے, امریکہ 10 سال سے اس جنگ میں شامل ہے اور کوئی بھی جنگ جو ہے وہ اوپن اینڈڈ تو نہیں ہو سکتی. کامیابیوں کی جہاں تک بات ہے, کامیابیوں کو کئی طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. امریکہ کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے جو سب سے بڑی اس جنگ میں کنسیڈریشن تھی امریکہ سے افغانستان سے نکلنے کے لیے, وہ یہ تھی کہ ایک ایسے موقع پر نکلا جائے جب افغان جو فوج ہے اور افغان معیشت جو ہے وہ اپنے ملک کا انتظام سنبھالنے کے قابل ہو. اب اس وقت جو ٹارگٹ ہے افغانستان کی فوج کا وہ تقریباً 4 لاکھ ہے. پچھلے 1 سال کے دوران تقریباً 1 لاکھ فوجی جو ہیں وہ افغان فوج میں مزید بھرتی کیے گئے ہیں. امریکہ کوئی $10-11 بلین کے قریب ہر سال ان کی ٹریننگ پر خرچ کر رہا ہے. اگرچہ اس حوالے سے شکوک و شبہات ضرور ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا امریکہ کے نکلنے کے بعد کوئی ویکیوم کریٹ ہوگا اور طالبان کو کہیں اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا. کیا افغان فورسز میں اتنی طاقت موجود ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ اپنے ملک کا انتظام سنبھال سکیں. خاص طور پہ جو افغان معیشت ہے اس کے حوالے سے بہت شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس میں افغان GDP میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی جو ہے اور دوسرے معاملات جو ہیں ان کو سپورٹ کر سکے. تو یقیناً امریکہ اور نیٹو بڑے عرصے تک اس پروسیس کو سپورٹ کرنا ہوگا. فوجوں کے وڈرال کا عمل 2014 تک تو مکمل نہیں ہوگا, لیکن خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو سویلین ایڈ ہے اور اکنامک ایڈ ہے اس کا سلسلہ 2014 کے بعد تک بھی جاری رہے گا. جی, امریکی صدر نے پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی بھی نشاندہی کی ہے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو پاکستان کے حوالے سے اہم کہا جا سکتا ہے, بیکاز افغانستان سے فوجوں کی واپسی کا معاملہ ایک طرف رہا, مگر یہ ضرور تمام تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ اس
پر افغانستان اور پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے صدر کارزائی پہلے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ صدر اوباما نے اپنی تقریر میں واضح اشارہ دیا کہ اور یہ وہ بات ہے جو اسامہ بن لادن کی آباد میں ہلاکت کے بعد امریکی عہدیدار مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے کرتے رہے ہیں۔ ابھی کچھ سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی بات چیت کی اور انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر یہ اشارہ دیا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کا فوکس جو ہے وہ وزیرستان اور حقانی نیٹ ورک اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی طرف شفٹ ہوگا، بیکاز امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت افغانستان میں کسی دہشت گردی کے منصوبے کو بنا کر اور امریکہ کو ٹارگٹ کیا جانا جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ یہ خطرہ انہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں اور جو سرحدی علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں ان سے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً پاکستان کے انٹیلیجنس جو کوآپریشن ہے اس کو سراہا دی جا رہا ہے، مگر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے ان کے خلاف مزید کارروائی کرنے پر زور دیا جائے گا۔ صدر اوباما نے اس حوالے سے یہ اعلان کرنے سے پہلے صدر زرداری کو فون بھی کیا، ان کو اعتماد میں لیا، اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک وہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے جو کیمرے کے سامنے بولی جاتی ہے، اور کچھ مطالبات وہ ہیں جو جب امریکی اور پاکستانی عہدیدار میٹنگ میں ملتے ہیں کیمرے کے اور میڈیا کے علاوہ بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں۔ ان مطالبات میں یقیناً اب شدت آئے گی، پاکستان سے سخت سوالات پوچھے جانے کا امکان ہے اور پاکستانی عہدیداروں کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جی بہت آپ کا شکریہ ویسلیم ہمیں اطلاعات سے آگاہ کرنے کا۔